السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو مائی نیو چینل اینڈ دس از اسلامک ٹاپکس SN۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3 اینڈ ڈے 3۔ آج ہم جانیں گے حدیث نمبر 3، جس میں اسلام کی پہلی وحی اور غار ہیرا کا اس عظیم منظر کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا۔ توشے ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا خلوت غزے ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور انسانوں کو خون کی پھٹکی سے بنایا، اور پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہیرا سے واپس ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترم خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نمازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف والا انسان بے وقت ذلت و خوار کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع بن نفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چھٹے بھائی زاد تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ 5 انجیل کو بھی حسب منشائے خداوند ابراہیم زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل شریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ واقعے اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیان کی اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لی ہے۔ وہ بولے کہ اے بھتیجے، آپ نے جو کچھ بھی دکھایا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر واقعہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معجزہ راز و دن فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس واقعے تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و آمین مقبول ہوں۔ واقعہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ نظام مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر واقعی کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔
پھر کچھ عرصے تک وحی کی عدم موقوف رہی۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اتنی سی محنت کے لیے ایک لائک ضرور کر کے جانا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو صحیح بخاری کی کون سی حدیث زیادہ پسند ہے۔